واسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجبولا على الخلفاء. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 2 آیتیں 31 اور 32 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ حق بات کہنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. سامعین کرام، اپنا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کیوں لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں کیوں بتاؤں. اس کا جواب یہ ہے، کچھ ایسی چیز بھی اٹھ رہی ہے کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے. غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ جو بھی ان سے ملے گا اپنا دل دیے بغیر رہے گا ہی نہیں. 2 حوالہ، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 حدیث نمبر 768. زماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. مکہ آئے تو مکہ والوں نے ان سے یہ کہا، اے بھائی ملنا نہیں. اب یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، اے ملنا نہیں ان سے، اے وہاں جانا نہیں، یہ چلتے رہتا، شروع سے چلا آ رہا. تو زماد کو یہ لگا، ارے ملنا نہیں. کیوں؟ لوگوں نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر ہو گیا ہے، اے بھائی جانا نہیں ورنہ تو بھی پھنس جائے گا. اثر ہو گیا ایسا، جانا نہیں. اس لیے آج کل بھی آپ مسئلہ سنتے ہو کہ اے بھائی وہاں جانا نہیں، وہاں جانا نہیں، وہاں جانا نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہر جگہ جاؤ، تحقیق کرو، دیکھو، پرکھو، دماغ لگاؤ. ہم کبھی منع ہونا نہیں کرتے کسی سے، سب تحقیق کرو، ریسرچ کرو، دیکھو. اب جن کے پاس نقلی کچھ ہوگا وہی یہ کرے گا کہ بھئی اصلی کو کیسے یہ کرے. اب یہ شروع سے چلا رہا کہ بھئی اصلی کو دبانے کا، نقلی کو اٹھانے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں، محمد سے ملنا نہیں. اچھا ملنا نہیں، اور جتنا زیادہ کہیں گے ملنا نہیں اتنے ہی دل چاہتا مل کے دیکھو.
یہ ہے امریکہ بیڑا اٹھا لیا ہے 10 سال سے 12 سال سے 13 سال سے کہ اسلام کو مٹا دے گا. الحمدللہ اللہ نے اسلام کو امریکہ میں اور تیزی کے ساتھ گھسا دیا. ارے برطانیہ کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے ٹونی بلیئر, انہوں نے بیڑا اٹھا لیا تھا کہ اسلام کو مٹا دیں گے, اللہ نے اس کی سالی کو اسلام کی توفیق دے دی. تو جو پیچھے پڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ الگ چال چل رہا ہے. فرعون نے بیڑا اٹھایا تھا کہ اسلام کو مٹا دے گا, فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کروا دی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں فرعون کا خاتمہ کرا دیا. تو اسلام اللہ کا ہے, بات نمبر 1 اللہ کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. ہمارا تو ہے نہیں کہ ہم کچھ کر دیں, اصلی چیز ہے نمبر 1 ہے, اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے بلکہ ہو جاتی ہے. ضماد آئے تو مکہ والوں نے کہا اے بھائی ملنا نہیں, تو اچھا ملنا نہیں, ملاقات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ملاقات ہوتے ہی یہی کہا یا محمد انی ارقی من ہذہ الریح, محمد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے, مجھ پر اثر ہو گیا ہے. ہاں مکہ والے تو بول رہے ہیں اثر ہو گیا ہے, جیسا کہ لوگ اڑا دیتے ہیں بھائی جانا نہیں, وہ ایسے ہیں اثر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے مجھ پر اثر ہو گیا ہے. ایسا میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں, ضماد نے کہا سن لیجیے اثر ہو گیا ہے کیا, کچھ اثر ہے جنات ونات کا. پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. یار اس آدمی پر اثر ہو گیا اور کتنی پیاری باتیں کر رہا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے, ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ جس کو راستہ دکھا دے کوئی اس کے بھٹکا نہیں سکتا, اور اللہ جسے بھٹکا دے سیدھے راستے سے ہٹا دے کوئی اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. ایک ہی اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اما بعد, ضماد نے جب یہ سنا, ارے بھائی جن کے اوپر اثر ہوگا جادو ودو کا یا دماغ پاگل ہو جائے گا وہ ایسی باتیں کرے گا, نعوذ باللہ. ارے کیا ہو رہا ہے, اعد علیہ کلماتک ہؤلاء, محمد پھر سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا پھر سے پڑھیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. ضماد کو آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں, ایک مرتبہ سن تو لیجئے, دیکھ تو لیجئے. اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے, امریکہ والے کہاں والے, جہاں والے بھی ہو, بھیا کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھو. ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا ہے. بھائیو آج اسلام جو پھیل رہا ہے, آج جو اسلام پھیل رہا ہے ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے, بھول جائیے گا, کیونکہ ہمارا اخلاق گرا ہوا ہے, ہمارا اخلاق مطلبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا, لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے تو اپنا دھرم بدل دیتے تھے. آج ہم تو اپنے دھرم والے کو دور کیے بیٹھے ہیں, جو اسلام میں ہیں ان کو اسلام سے کاٹ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے والا دیکھتا, بات سنتا تو اپنا دل دے بیٹھتا. ضماد نے سنا, پھر سے پڑھیے, 3 مرتبہ پڑھوایا ضماد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 3 مرتبہ پڑھوانے کے بعد کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہات یدک وبایعک علی الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, جادوگروں کی بات جانتا ہوں, ارے میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں, میں عربی جانتا ہوں, لیکن آپ کی باتیں اتنی پیاری ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ, صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. ہم نہیں کہتے کہ آپ مانیے, لیکن وہ تاثیر ہے کہ آپ کو دل دینا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. دوسری دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب نمبر 71 حدیث نمبر 4372.
سمامہ بن وسال ہیں, بنو حنیفہ کے سردار ہیں, وہ پکڑ کے لائے گئے. فربطوہ, تو ان کو باندھا گیا مسجد میں. یعنی اس زمانے میں مسجد اس زمانے میں قید خانہ بھی ہے. بھائی یہیں جیل یہی ہے, یہیں رکھو. ارے وہ مسجد میں رہے گا کچھ تو انسان بن جائے گا, یہیں رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سمامہ بن وسال کے بعد, یہ مسلمان نہیں ہوئے. ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو؟ اندی خیر یا محمد, ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنیم تنیم علی شاکرین وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھلائی ہے, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا, اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا. آپ کو مال چاہیے, کتنا مال چاہیے, میں مال دینے کے لیے تیار. اس جملے پر ذرا رکیے, رکنا ضروری ہے. سامنے قیدی ہے, اسلام پر نہیں ہے, غیر مسلم ہے, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے, اکیلا ہے, جیل میں ہے, لیکن جیل کے اندر قیدی کو بھی نبی نے یہ اختیار دے رکھا ہے, ارے تو جو بولنا چاہتا ہے بول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کریں گے. اگر چاہتے تو بجلی کا کرنٹ لگا سکتے تھے, چاہتے عضو تناسل کو داغ سکتے تھے, چاہتے مار سکتے تھے, چاہتے بال نوچ سکتے تھے, چاہتے ننگے مینار بنا سکتے تھے, چاہتے ننگا کر سکتے تھے, چاہتے تو مار مار کر پورے بال اکھاڑ لیتے تھے, پوری دھجیاں اکھاڑ دیتے, ناخن نکال لیتے. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. کہا بول تجھے کیا بولنا ہے بول. آج آپ زبردستی قیدی بناتے ہو, ننگے مینار بنا رہے ہو, قیدی کو زبردستی رکھا, عضو تناسل کو داغا, مارا, پیٹا, ننگا کیا, مینار بنایا, کتوں سے نچوایا, اور آپ بولتے ہم امن پسند ہیں. ارے امن پسند تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ بولو کیا بولنا چاہتے ہو, آج اختیار حاصل ہے, تم ہمارے پاس ہو, یہ مت سمجھنا کہ ہم قید میں تم کو رکھے ہوئے ہیں, آزادی حاصل ہے. تو آزادی قیدی کے لیے کسی نے اگر دیا ہے تو ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ارے بول سائن کرتا کہ نہیں کرتا؟ سائن زبردستی کرنے کا جو میں لکھ کے دے رہا ہوں نہیں, تفتیش کرنے والے کو اگر سوچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا پیارا ہے, تو ایسے آدمی سے محبت نہ کی جائے گی. دشمن کا بھی دل اتنا نرم کہ پیارا دوست ہو جاتا ہے. اتنا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے, مارا انہوں نے, گالی بات نہیں دی, کچھ نہیں, نعوذ باللہ, چلے آئے. پھر دوسرے دن گئے, سمامہ کیا کہتے ہو, ما عندک یا سمامہ کیا کہتے ہو, کل جو کہا تھا. پھر تیسرے دن گئے, کیا کہتے ہو, پرسوں جو کہا تھا. اب دیکھیے 3 دن جیل میں رکھا, اور 3 دن جیل میں رکھنے کے بعد کہا اطلقوا سمامہ, سمامہ کو چھوڑ دو. آپ 14 سال جیل میں رکھتے ہیں, 20 سال جیل میں رکھتے ہیں اور ناحق رکھتے ہیں, کوئی ظلم نہیں ہے, کسی نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا, جانے دو. 14 سال کون واپس کرے گا, 20 سال کون واپس کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سمامہ کو مروا سکتے تھے. 3 دن کے بعد جیل سے چھوڑ دیا, چلے جاؤ. بھائی کاہے کو اس کا برباد کرنے کا, کچھ کمائے گا, کھائے گا, کچھ تو کرے گا, آرام سے رہے گا, جاؤ. جرم رہتا تب تو چھوڑ دیا, جرم بھی ہے پھر بھی چھوڑ دیا. چھوڑا تو, لیکن دل کو کہاں چھوڑ رہا ہے؟ یہی ہے, چھوڑا جسم کو چھوڑا ہے, چھوڑا جسم کو, دل کو کہاں چھوڑا ہے؟ سمامہ کو چھوڑ دیا. لوگ آج کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ اسلام میں کون سی تلوار؟ لگ بھگ الحمدللہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. 1000 سال تک حکومت کرے اور تلوار چلائے, اور مسلمانوں کا بھی فیصد ہے 15, 20 بھی وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں, 15%. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ 80 یا 85. برادران وطن ہیں 85. ارے 20 سال تلوار لے کے گھومیں, یہ 1000 سال تک تلوار لے کے گھومیں, اور ہم رہ جائیں 15 اور وہ ہیں 85, تو یہ تلوار کب کام آئے گی؟ تلوار لے کے گھومیں اور کچھ کیا نہیں تو یہ 85% گواہی دے رہے ہیں تلوار سے کام نہیں چلا ہے, ورنہ ہم 85 ہو جاتے, وہ 15 رہ جاتے. تو یہ 85% گواہی دے رہے ہیں, 80% گواہی دے رہے ہیں.
کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا. ہاں اسلام کے پاس ایک ہے, وہ اخلاق کی تلوار ہے, پیار محبت کی تلوار ہے, امن و شانتی کی تلوار ہے. وہ امن و شانتی کے ذریعے پھیلا, زور زبردستی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256. دین کے معاملے میں زبردستی ہے ہی نہیں, جو زبردستی کرے گا ہوگا ہی نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے کہا چلے جاؤ, آپ چلے جائیے. سمامہ کو چھوڑا, سمامہ پھر واپس آ گئے. مسئلہ یہی نکلے گا, چھوڑا پھر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ارے کوئی مائک الال بتا دے پوری دنیا میں کہ ایک قیدی جس کو آپ نے جیل سے چھوڑا ہو, دوبارہ وہ قیدی آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کا دھرم قبول کر لیتا ہے, کوئی مائک الال بتائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے, سمامہ کو چھوڑا, سمامہ چلے آئے. اس لیے شاعر کہتا ہے وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے, جسموں پر نہیں, دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. سمامہ نے آ کر کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ لیا. اس لیے کلمہ پڑھا, اور وہاں نہیں پڑھا. پہلے بولیں گے زبردستی پڑھوایا, نہیں پڑھا, جب چھوڑ دیا تب آگے پڑھا. بھئی اب ہم تو آزاد ہیں, آزادی حاصل ہے, ہم جو چاہیں کریں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد سمامہ نے کہا محمد آپ کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا شہر سب سے خراب تھا, پیارا ہو گیا ہے. آپ کا دین سب سے خراب تھا, اب محبوب ہو گیا ہے. ارے آپ کا چہرہ سب سے خراب تھا, لیکن آپ کا چہرہ سب سے پیارا ہو گیا ہے. گئے مکہ سمامہ تو لوگوں نے کہا سبوتا, بے دین ہو گئے ہو. جیسے آج بھی کوئی حق بات کو قبول کر لے, اسلام کی طرف آ جائے, صحیح کتاب و سنت کو اپنا لے, گئے کام سے, گئے کام سے, گئے کام سے. اس لیے سمامہ کو بھی کہا سمامہ گئے, تو سمامہ نے کہا میں گیا نہیں بلکہ میں آ گیا ہوں. گیا کہاں ہوں؟ ارے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا بھائی, میں گیا کہاں؟ اور سمامہ دھمکی دے کر آ گئے, سن لو مکہ والے, وہاں سے بنو حنیفہ کے یہاں سے جو آ رہا ہے نا گیہوں کا دانا, سب بند کر دیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے. اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس ملکوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ نبی کی شان میں گستاخی کیوں ہو رہی ہے. کہا سمامہ نے ہم دانا نہیں دیں گے, نبی کی شان میں گستاخی کرو ایک دانا نہیں دیں گے. اور آج دیکھ لیجئے, کہنے کو 50-60 ملک ہیں ہمارے, کوئی کارٹون بنا رہا ہے تو کوئی فلم بنا رہا ہے. کون سی دھمکی دی بھائی ہم نے, کون سا کیا کہا, کہاں روکا, کچھ بائیکاٹ ہوا, کہیں تھوڑا بہت ہوا تھا 2-4-5 سال پہلے, اس کے بعد ختم. یہ ہے سمامہ کا ایمان. پہلے وہی چہرہ خراب تھا, وہی پیارا ہو گیا, کیونکہ اب دیکھ لیا ہے نا, پہلے دیکھے نہیں تھے. جب دیکھے نہیں تھے تو ایسا تھا, اب دیکھ لیا تو دل دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. اب اس عنوان پر تقریر کریں بتانے کے لیے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو صحیح بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو محبت نہیں کرے گا اس کی دنیا بھی برباد, اس کی آخرت بھی برباد. جو محبت کرے گا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان, حدیث نمبر 14, حدیث نمبر 15, حدیث نمبر 16, سب پڑھ لیجیے. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں کا کوئی مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں. کیوں؟ اس کے ماں باپ سے, ان کے بال بچوں سے. پھر کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں, اس کے ماں باپ سے, بال بچے سے اور تمام لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا. کسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چاہیے بھائی, ہم کو تو چاہیے, ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں, ہم کو تو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. سن لیجئے, اور جو ایک جملہ اور یاد کیجئے گا, اور جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا. اب جس سے میں نوجوانوں کے لیے دلیل ہے, غور سے سنیے گا, مولوی صاحب کہاں لے جا رہے ہیں. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا.
اب ہمارے کچھ نوجوانوں کو محبت ہے خان صاحب سے. اب خان صاحب سے مراد سمجھ گئے آپ. خان صاحب اگر بال اس اسٹائل کا کاٹیں گے, یہاں سے کاٹا یہاں سے نکال دیا. اب خان صاحب کان میں بالی پہنیں گے اور خان صاحب پینٹ شرٹ پہنیں گے اور خان صاحب جس اسٹائل سے چلیں گے, کچھ لوگوں نے اپنی لائف اسٹائل خان صاحب کے حساب سے کر لیا. خان صاحب سے مراد سمجھ گیا نا, خان صاحب کی بولنا پڑے گا, کائے کو بولنے کا خان صاحب کا مراد سمجھ گئے, مفہوم سمجھ گئے. تو جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا. اس لیے کہیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور محبت عمل کے ذریعے ہوگا, محبت صحابہ کے جیسی محبت. پہلے دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 حدیث نمبر 2639. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیے صحابہ کو بڑی فکر تھی. آج ہم تو چاہتے نہ آئے, جلدی ہے بھائی, کچھ اور کر لیں, کہا جلدی آ جائے گی. کچھ لوگ بول رہے تھے 2012 میں آ جائے گی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی, ابھی تو کم سے کم جب آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو 40 سال تو ان کا وہ رہے گا, محفوظ ہے. تو اب کیا معلوم کب, اللہ ہی کو معلوم ہے. تو وہ اس لیے چکر میں بھائی اپنا کام ہو جائے تب کچھ ہونے کا بھائی, ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی, بڑی فکر تھی صحابہ کرام کو. آج ہم تو ہماری تو ہر چیز پکی ہے, تو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی. صرف دنیا پکی نہیں اس لیے فکر کرو, آخرت وہاں سب کچھ نہیں. لگے رہیے صحابہ کی طرح محبت پیدا کیجئے. قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیاری کیا کیے ہو, کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ تیاری بس ایک ہی, حب اللہ و رسولی, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا. دو ہی محبت ہے, تیسری محبت گھسی ہوئی نہیں ہے. اب سمجھ گیا تیسری محبت سے. اب کوئی کسی اور کی محبت کو گھسا دے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. محبت تو بس ایک ہی ہے. مومنوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے, اللہ ہی سے مومن محبت کرتا ہے سب سے زیادہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. بس یہی, تیسری محبت کو گھسا ہی نہیں سکتے. اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں, ان کو بڑا اچھا موقع مل گیا. انہوں نے کیا کہا, وہ خود کہتے ہیں, فما فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك ما من احببت. جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے, پیارے نبی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگ رہی. تمام باتیں اچھی ہیں لیکن یہ بات اور اچھی ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. اب حضرت انس خواہش کر رہے ہیں, کاش کہ ہماری خواہش ایسے ہی ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایسی خواہش پیدا کیجیے. کیسی خواہش؟ فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وارجو ان اکون منہم وان لم اعمل باعمالہم. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. میرے اعمال ان جیسے تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اس لیے محبت کا معیار صحیح ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں لوگ دو دلیل بہت دیتے ہیں اور بولتے ارے بھائی ان لوگوں نے محبت کی, آپ کہاں محبت کر رہے ہیں. اب دونوں دلیل کو جانچیں گے, کیا وہ دونوں دلیل صحیح ہے کیا. کچھ لوگ بولتے کہ ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. دیکھیے بھائی کتنی محبت کر رہے ہیں, ایک کافر ہو کر محبت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ہم کاہے کو نہ محبت کریں. ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت ہونی چاہیے. اب یہاں رکیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہیں, چچا ہیں یہ, بھتیجا پیدا ہوا ہے. بھتیجا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. لیکن یہی چچا ہے ابو لہب. غور سے سنیے گا, اگر محبت کی یہ دہائی دیتے ہیں تو یہی چچا ہے ابو لہب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ایک اللہ کی طرف چلے آؤ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے نبی کی شان میں کس نے گستاخی کی؟ سب سے پہلے پوری دنیا میں, میں بالکل اپنے بات میں بالکل پکا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے تو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. اس نے کیا کہا؟ تبا لک لہذا جماعتنا. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65. محمد اسی لیے جمع کیے تھے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ ٹوٹ جائے اسی لیے جمع کیا تھا کیا؟ جب
ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو رب کو یہ ادا پسند نہیں آئی. رب نے فوراً جواب دے دیا اور ایک سورہ نازل کر دی. کون سی سورہ؟ سورہ نمبر 111. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. تو آپ دعائی دیتے ہیں کہ ان کو بڑی محبت تھی اور لونڈی کو آزاد کر دیا. ارے یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہیں آتی ہے اور ایک پوری سورہ اتار رہا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ابو لہب کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت نہ کریں. صحیح ہے نا؟ ہم کہاں کو جائے محبت کریں، ورنہ اللہ ہم سے بھی کچھ گستاخی ہو جائے گی. ہم ایسا نہیں کر سکتے بھائی. ابو لہب نے گستاخی کی، محبت کا نعرہ لگایا، گستاخی کی. تو سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، توحید کو نہیں اپنایا، مسلمان نہیں بنا. چچا ہے تو کیا ہوا؟ ارے چچا ہے تو کیا ہوا؟ رشتہ ہے تو کیا ہوا؟ اصل رشتہ تو اسلامی رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بڑا ہے. خونی رشتے سے بڑا اسلامی رشتہ ہے. چلیے اب آئیے لیتے لوگ ایک اور دلیل دے. بھائی ابو طالب تو زندگی بھر ساتھ میں رہے. ابو طالب ہاں، ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کے بھتیجا ہے. بھتیجے پر کوئی آنکھ اٹھائے گا دیکھ لوں گا سب کو میں. خاندان کے بڑے ہیں ابو طالب، جاؤ بھتیجا کام کرو ہمارے ساتھ میں. بھتیجا تیری بات بڑی سچی ہے، بھتیجے کی بات بڑی سچی ہے. اب ایک حدیث سن لیتے ہیں. ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی لیکن وہ جہنم میں جا رہے ہیں محبت کرنے کے باوجود. ابو لہب نے بھی محبت کی، ٹھکانہ جہنم. ابو طالب نے بھی محبت کی، ٹھکانہ جہنم. حدیث کا نمبر یاد رکھیے گا، یہ حدیث اکثر یاد آ جائے گی آپ کو. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24 نمبر کی حدیث بہت اہم ہوتی ہے. 24 نمبر کا ہر سامان اچھا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ حرج کی کوئی بات نہیں، جلدی سے یاد ہو جائے گا، آرام کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں. جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، آخری وقت، اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. چچا جان کان میں صرف بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے اللہ سے حجت قائم کروں گا. صرف کان میں بول دیجئے. نماز بھی وہاں نہیں پڑھنا، کچھ نہیں تھا، صرف کان میں وہ بول دیتے کیونکہ چچا کا ہاتھ سایہ رہا ہے ہمیشہ. کان میں صرف بول دیجئے. 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے. یہ گرو گھنٹال ہر جگہ رہتے ہیں. گرو گھنٹال جانتے ہیں نا؟ وہ ہمیشہ، اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اب کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہے تو آپ کو کیا پڑی ہے بھائی؟ آپ کا پیٹ کاہے کو درد ہو رہا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تحقیق کرنے دیجئے. تو گرو گھنٹال گھومتے رہتے، کچھ کر رہا ہے کیا؟ وہ پڑھ رہا ہے کیا؟ تم سمجھ پا رہے ہو کیا؟ تو 2 گرو گھنٹال ابو طالب کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو پتا تھا کہ ابھی محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پتا تھا. 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے. ایک گرو گھنٹال کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ. وہ آخری دم تک نہیں چھوڑا بیچارے ابو طالب کو، وہاں پڑے، بڑا آخری دم تک دونوں بیٹھے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان کان میں بول دیجیے، بس صرف کان میں بولنا، وہ دونوں سنے کہ نہ سنے. تو یہ دونوں کیا بولنے لگے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب. ہاں ابو طالب، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ یہی مسئلہ ہے آج. دلیل اتنے لوگ کر رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ اتنے لوگ کر رہے ہیں، باپ دادا کر رہے ہیں، ابا کر رہے ہیں، امی کر رہے ہیں، اتنے خاندان کے لوگ کر رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ ارے بھائی پوری دنیا میں عیسائی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ حق پر ہیں کیا؟ تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں؟ ہندوستان کے اندر برادران وطن زیادہ ہیں تو ہم اسلامی کو چھوڑ دیں؟ تو زیادہ تعداد نہیں چلتی اور کبھی کبھی باپ دادا بھی نہیں چلتے. ابو طالب بھی سوچنے لگے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، باپ دادا کو غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ باپ دادا ہے نا بھائی، باپ دادا غلط کیسے کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں. اس سے مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، بات پہنچا سکتے ہیں ہم اور آپ، بات کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. کوشش کی جا سکتی ہے دلوں تک اللہ اتارے، لگے رہے. وہ دونوں بھی لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے. چچا جان کان میں بول دیجئے. جب چچا کی روح نکلی تو چچا نے کیا کہا؟ کیا کہا چچا نے؟ علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ. میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. اب یہاں رکیے. ابو طالب نے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا، جہنم میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے. تو کبھی کبھی باپ دادا کو پرکھنا پڑتا ہے.
ابا چل رہے ہیں, امی چل رہی ہے. تو اگر دیکھتے ارے بھائی عہدہ بھی ہے, ارے میرے ابا مہنت بھی ہے, میرے ابا پجاری بھی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا مہنت تھے, پجاری تھے. ارے بت بناتے تھے, بت پوجتے تھے, بت بیچتے تھے, عراق کے اندر لوگ آتے تھے, تھا. گدی نہیں دیکھی. بہت سارے لوگ ہیں جو حق کو مانتے, لیکن بھائی گدی, او عہدہ, خاندان کی سرداری, او لیول چلا جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدی کو ٹھکرا دیا, عہدے کو ٹھکرا دیا, باپ دادا کے دین کو ٹھکرا دیا, تو توحید والوں کے امام بن گئے. اور ابو طالب نے باپ دادا کے دین کو پکڑے رکھا, تو جہنم کے نچلے میں درجے میں تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم کے اوپر کے حصے میں آ جائیں گے, رہیں گے, لیکن جہنم سے نکل نہیں سکتے. دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212, اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغه. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا. سب سے ہلکا عذاب جب ایسا ہے تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا. تو اس سے یہ مسئلہ نکلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ابو طالب کو بھی تھی. ایک مرتبہ کہا بھی تھا انہوں نے, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 25, لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ الی ذلک الجز لاقررت بها عینک. بھتیجا, اگر یہ قریش کے لوگ, یہ خاندان کے لوگ مجھ کو آر نہیں دلاتے کہ یہ خاندان کو چھوڑ رہے ہیں, بیٹا بھتیجا میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا. یعنی میں جانتا ہوں تو سچا ہے, تیری بات سچی ہے, لیکن خاندان میں میرا کچھ مرتبہ, خاندان, عہدہ, باپ دادا, اس لیے میں مارا گیا. میں جانتا ہوں تیری بات سچی ہے. تو خاندان بھی کبھی کبھی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں, اس لیے ذرا تحقیق کیجیے گا, ہمیشہ تحقیق کر. 2 مثال ہمارے سامنے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے اور ابو طالب کی مثال ہے. یہ محبت ہو گئی, محبت ابو طالب نے بھی کی, ابو لہب نے. اور ایک محبت ہے صحابہ نے کی, صحابہ کرام کی محبت. ہمیں اور آپ کو صحابہ جیسی محبت کرنی ہے, تب ہم جنت میں جا سکتے, ورنہ نہیں, چاہے جو بھی ہو جائے. صحابہ کرام نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا. دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. 1-2 محبت کی مثال دوں گا, پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. کیسی محبت تھی, کیسی محبت. زید بن دسنہ ہے, البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 غالباً یا 7 صفحہ نمبر 235 پہ ہے. زید بن دسنہ ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو کہا زید بن دسنہ اگر اس جگہ پہ محمد کو چڑھایا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید بن دسنہ نے کیا کہا, صحابی رسول, یہ محبت. زید بن دسنہ کہا کہ میں تو یہاں ہوں, سولی پر چڑھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں بھی ہے, اگر مجھے پتا چل جائے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا. میں تو یہاں سولی پر چڑھ رہا ہوں, لیکن ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ نہیں. نبی کے لیے جان دینے والے, ارے نبی کے لیے مرنے والے صحابہ کرام تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا تھا. بنو دینار کی ایک عورت ہے, ماؤں بہنوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ نبی کی ذات سے بھی محبت, نبی کی بات سے بھی محبت. ابو لہب کو اور ابو طالب کو نبی کی ذات سے محبت تو ہے, لیکن نبی کی بات سے محبت نہیں تھی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت کی. تو جب تک نبی کی ذات, نبی کی بات دونوں میں محبت شامل نہ ہو, کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بنو دینار کی ایک عورت ہے, شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں غزوہ احد کے تذکرے میں لکھتے ہیں, صفحہ نمبر 384 یا 85 میں, بنو دینار کی ایک عورت آئی, 3 ہجری کا غزوہ ہے غزوہ احد. تو کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے چلی, آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے چلی, آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ رکیے یہاں. بیٹا شہید, بھائی شہید, شوہر شہید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آج کل کی مائیں بہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, ارے صحابیات نے کی ہے. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس عورت نے کہا کل مصیبت بعدک جلل, اب آپ کو دیکھ لیا تو اب کیا تمام مصیبتیں حل کی ہو گئی. تو نبی کی ذات سے محبت, اب نبی کی بات سے محبت. نعرہ بڑا لمبا لگتا ہے,
ہم تو نبی کس سے یہ کرنے والے ہیں، سر کٹانے والے ہیں، سر کٹانے والے ہیں. ارے بھیا کم سے کم نبی کی بات کے آگے سر جھکانے والے پہلے بنو، پھر سر کٹائیں گے بعد میں. پہلے سر تو جھکنا چاہیے نبی کی بات کے آگے. صحابہ کرام نے نبی کی بات کے آگے سر جھکایا. 3 مثال دے کر انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خریم اسدی، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4039. کیا ہے؟ خریم اسدی. خریم اسدی صحابی ہیں، مجمع کے اندر موجود نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاری. خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، بس بال کو ذرا کاٹ لیتے اور ٹخنے کے اوپر اپنا وہ ازار یا پیجامہ جو ہے وہ کر لیتے. دیکھیے بات سے محبت، ذات سے محبت، بات سے محبت. میرے بھائیوں ہم اور آپ ذرا بات سے محبت میں ڈھیلے ہیں. صحابہ کی طرح، صحابہ کرام کی طرح پکے بنیے تب کام بنے گا. خریم اسدی کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے. بازار چلے گئے، کینچی لے کے آ گئے، بال بھی کاٹ لیا. ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور اپنا ازار جو پہنے ہوئے تھے اوپر کر لیا. یہ ہے نبی کی بات. اب ہم میں سے کون سے نوجوان تیار ہے مولوی صاحب میری پینٹ لمبی ہے تو اب میں اوپر پہنوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہے؟ تو بولتے نہیں مولوی صاحب بازار میں پینٹ لمبی ملتی ہے نا تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی صحیح، بازار میں پینٹ جو لمبی ملتی ہے تو کینچی بھی ملتی ہے، تو آپ کینچی خرید کے لے آئیے اور کاٹ لیجئے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. نبی کی اگر بات سے محبت ہے تو کتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں؟ بولے معمولی ہے، چلے گا. چلے گا نہیں بھائی. کتنے لوگ عمل کریں گے اس سنت پہ؟ انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ چلے گا. ارے بھائی چلے گا تھوڑے نا، وہ نچلا حصہ آگ میں جلے گا، چلے گلے گا نہیں. بہت اہم چیز ہے. صحابی بات پر عمل، ارے مر مٹنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں عمل تو عمل. آئیے ایک نوجوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. نوجوانوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے. ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. تو صحابہ نے کہا مہما فزجروہ مہما. ارے کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آ بھائی ادھر آ. بلایا، قریب بیٹھایا. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے. ہم اور آپ جب کسی کو بولنے چلے، سانپ کو مارنے چلتے ہیں، ہماری لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سانپ بھی نہیں مرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کرتے تھے تو سانپ مر بھی جاتا تھا اور لاٹھی بچ بھی جاتی تھی. ہماری لاٹھی بھی چلی جاتی اور سانپ بھی نہیں مرتا. پیارا انداز. ادھر آ بھیا. بیٹھایا. اتحبہ لامک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا؟ مجھے یہ گوارا نہیں. وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. 5 عورتوں کا نام گنائیں گے. بیٹی کے ساتھ چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرو؟ بولے نہیں. بہن کے ساتھ؟ بولے نہیں. خالہ کے ساتھ؟ بولے نہیں. پھوپھی کے ساتھ؟ بولے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 5 عورتوں کا نام کیوں لیا؟ 5 عورتوں کا نام کیوں لیا؟ ارے اس لیے لیا تبھی تو غیرت پیدا ہوگی کہ رے بھائی تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے. ذرا سن لے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس آدمی پر رکھا. اس بعد کیا کہا؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اللہ اس کے دل کو تو صاف کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. اتنا کہنا تھا. جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروا دیں. دیکھیے عمل. راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. دیکھا آپ نے اثر؟ بات پر عمل. جو سمجھا دیا تو سمجھا دیا، نعرہ لگانے سے نہیں چلے گا. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایسا ہوگا نہیں لیکن ایسا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں موجود ہو کر لوگوں سے کہیں آپ لوگ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ، تو ہم میں سے کوئی مائک لا لے جو اٹھ کے کہے گا کہ میں داڑھی نہیں بڑھاؤں گا، مونچھ نہیں کٹاؤں گا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ یہاں آ کے اعلان کریں، ایسا ہوگا تو نہیں. اگر وہ
کریں تو کیا ہم میں سے کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا؟ جواب نہیں. صحابہ کرام سے کہا بڑھاؤ داڑھی. کوئی مائی کلال بتا دے کسی صحابی نے داڑھی صاف کیا ہو؟ نعرہ لمبا لگاتے ہیں, لمبا نعرہ اورا لگانے سے نہیں ہوگا. صحابہ کرام کی طرح محبت کیجیے. کہا نماز پڑھو. کوئی مائی کلال بتا دے کہ ایک صحابی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے بھائی؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہیں ہے. اس میں ذرا ڈھیل ہے. کہا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھاؤ, تھوڑا نہ کاٹیں گے. جا کے دیکھ لیجئے منموہن سنگھ جی جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم ہے ملک کے, ان کے بعد داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ داڑھی رکھے ہوئے. ہمیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہیں, ہم کیوں نہیں بڑھا رہے؟ مولوی صاحب ڈر لگتا. ارے ان کو ڈر نہیں لگتا, ان کو پریشانی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے میں ڈر. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اور آپ نبی کی بات سے محبت کرنے میں ذرا کچے ہیں. صحابہ پکے تھے, حکم جو ہوا تو ہوا, اس پر عمل تو عمل. ارے مرد بھی آگے ہیں, نوجوان بھی آگے ہیں, بچے بھی آگے ہیں, عورتیں بھی آگے ہیں. ایک دو حوالہ اور دینا چاہتا ہوں, عورتیں بھی آگے ہیں. ایک بچہ ہے جن کا نام ہے عمر بن سلمہ, میں انہی کے بارے میں بتا رہا تھا جو 6 سال اور 7 سال کے تھے, امامت کرا رہے ہیں. آج 6-7 سال کے بچے کو کوئی امام نہیں بنائے گا, ارے حافظ صاحب بھی نہیں بنائے گا بڑے. تو میں نے بتایا مسجد کی اہمیت, یعنی صحابہ کرام بڑا خیال رکھتے تھے اپنے امام کا بھی, تو ہمیں کو بھی خیال رکھنا. عمر بن سلمہ ہے, صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5376 یا 5372, کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 70. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا اور کھانا کھاتا. جب کھانا کھاتا تو میرے ہاتھ یہاں بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی جا رہے ہیں, یعنی ایک ہی طریقے کا کھانا, لیکن یہاں سے بھی کھایا, یہاں سے بھی کھایا, یہاں سے بھی کھایا, یہاں سے بھی کھایا, کھا رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بچہ چلے گا, سیکھ جائے گا. ہمارا بچہ بائیں ہاتھ سے بھی کھاتے رہتا ہے, پھینکتے بھی رہتا ہے, ادھر ادھر بھی کرتا ہے. لیکن اس بچے پر دھیان دیجیے, یعنی نبی کی بات سے محبت بچوں میں بھی ہے, یہ بچپن سے ڈالا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. عمر بن سلمہ بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ, جو قریب ہے وہ کھاؤ, اللہ کا نام لو وہ کھاؤ, قریب سے کھاؤ, ادھر ادھر مت کرو. وہ خود بیان کرتے وکانت یدی تتیش فی الصحفہ, بولے ایسا مت کرو. اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, دیکھیے بات پر مر مٹنے والے صحابہ تھے, فما زالت تلک طعمتی بعدو, اب اس کے بعد میرا کھانا ایسا ہی ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو فرما دیا. مائیں بہنیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے میں آگے تھی. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد ایک ساتھ چل رہے ہیں مسجد کے باہر, تو کہا استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. عورتیں پیچھے رہو, مرد کے ساتھ مت چلو, ارے راستے کے کنارے سے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اگر آج ماؤں بہنوں کو پتہ چلے, کہا جائے, کچھ مائیں بہنیں کیا ہوگی, یہ مولوی صاحب ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں, ہم نے کیا بگاڑا ہے, ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے ہیں, عورت کی آزادی کو چھین رہے ہیں. بھائی مولوی صاحب عورت کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, ان کی عزت و آبرو کو بچانا چاہتے ہیں. ارے جو گھوم رہی ہیں مائیں بہنیں, ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, دیکھیے وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں, چاہے جس دھرم کی, ہماری بہنیں یہاں کی رہنے والی ہے. کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اگر کہیں ان کی عزت پر حملہ ہوتا. ہم مسلمان پہلے دکھ درد محسوس کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے رہو, بیچ راستے سے مت چلو. راوی بیان کرتے ہیں فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تب عورتیں راستے کے کنارے سے چل رہی ہیں, ان کا دوپٹہ دیوار میں لگ جاتا تھا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو فرما دیا. تو نبی کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار. پہلے مائیں بہنیں مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی, آج کل کی مائیں بہنیں کچھ مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں. صحیح ہے نا. دلیل صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 باب نمبر 36 حدیث نمبر 2236. کیا اس کے اندر ابو صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری کے گھر ہم تھے, وہ نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے
تو میں جس چارپائی پہ بیٹھا تھا اس کے نیچے سے سانپ نکل آیا، تو میں سانپ کو مارنے کے لیے گیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھائی سانپ کو مت مار، دیکھ رہا ہے وہ میرے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہ دیکھ وہ سامنے والا گھر. بات کیا ہے؟ چچا زاد بھائی تھے آپ کو، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا چچا زاد بھائی تھا، نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، غزوہ خندق جو مدینہ کے اندر ہوا، لوگ آئے تھے حملہ کرنے، وہ بھی شریک تھے. میرا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے گھر پہ آیا، یعنی بیوی کو ملنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو اپنا وہ لے کر جا تلوار، اپنی تلوار لے کے جا، کہیں راستے میں دشمن مل جائے تو. میں تلوار لے کر آیا، جب گھر پہنچا تو بیوی کو دیکھا گھر کے باہر کھڑی ہے، مسئلہ اپنا یہی نکلے گا. بیوی کو دیکھا گھر کے باہر کھڑی ہے تو تلوار اٹھا لیا اور بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا. تو بیوی نے کیا کہا؟ اکفف علیک رمحک وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی. آپ اپنی تلوار کو روک لیجئے، اندر جا کے دیکھیے کس نے مجھ کو مجبور کیا ہے کہ میں یہاں دروازے پر کھڑی ہوں. اپنا مسئلہ یہ نکلا، دروازے پر میں کیوں آ گئی، یہاں کیوں کھڑی ہوں، اندر جا کے دیکھوں. اندر جا کے دیکھا تو ایک سانپ ہے، سانپ کے ڈر سے بیچاری دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بھی ان پر حملہ کر دیا، دونوں میں سے کون پہلے مرا پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ یہ آدمی زندہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے بھائی کے لیے اب تم دعا کرو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے اندر کچھ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے، اصل میں وہ سانپ نقلی سانپ تھا، اصلی نہیں تھا وہ. تو جب ایسا سانپ گھر کے اندر نظر آئے تو 3 مرتبہ بھگانے کا، بھائی بھاگ جا بھاگ جا، اے بھائی نقلی ہے تو بھاگ جا، بھائی اصلی ہے تو ٹھیک. پھر اس کے بعد ان کو مارنے کا. مسئلہ کیا نکلا؟ بیچاری مجبوری میں گھر کے باہر نکلی تھی. آج ہماری مائی بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں. ہم بھی جب لے جاتے ہیں باہر بازار گھمانے کے لیے، خود گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ بیٹھے رہیں گے، جائیے آپ ہی بات کر لیجئے دکاندار سے، آپ ہی لے آئیے بازار، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی واہ واہ، تو مسائل ہے ہماری وجہ سے بھی ایسا. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، جب مرد ہی عورت بن گئے تو عورت کس سے پردہ کرے. اور آج کل کا پردہ اللہ اکبر اور خطرناک ہو گیا ہے. آج کل کا پردہ اور خطرناک ہو گیا. وہ آج کل کا وہ جو برقع مل رہا ہے نا، وہ تو خوبصورتی بتانے کا ذریعہ ہو گیا، جبکہ وہ خوبصورتی چھپانے کا ذریعہ تھا، اب بتانے کا ذریعہ ہو گیا. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. واہ بھائی واہ. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. باتیں تو بہت ساری تھی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا یہ کیا تھا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے. محبت ابو لہب نے بھی کی لیکن وہ گستاخ رسول بھی ہے، جہنم میں چلا گیا. ابو طالب نے محبت کی لیکن ذات سے محبت کی، بات سے نہیں، جہنم میں چلے گئے. صحابہ کرام نے نبی کی ذات سے محبت کی، نبی کی بات سے محبت کی، اللہ ان سے دنیا میں راضی ہوا اور وہاں قیامت کے دن تو ان کے لیے ہے ہی جنت کے اندر. اس لیے صحابہ کرام کی طرح ہمیں محبت کرنی ہے. نعرے سے کام نہیں چلے گا. نعرہ لگاتے ابا آپ سے بڑی محبت ہے لیکن میں ابا کی بات مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے بات ماننا. اصلی محبت نبی کی بات ماننا. اعلان ہوتا ہے شراب حرام، الا ان الخمر قد حرم، شراب حرام، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، ختم، کوئی نہیں پیے گا. تو نبی کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ تھا. کاش ہمارے اندر بھی نبی کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، کاش. اس لیے دعا کرتے رہیے ہمیشہ. میں نے جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ سے رخصت ہوں گا. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو. یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو، یہ ملے گا نہیں. کیا کہا؟ تو اصلی محبت نبی کی بات ماننا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، تو اس کا یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا. بات مانو، اللہ تم سے محبت کرے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ بخشنے والا رحم کن. کہہ دیجئے اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. بس دو ہی کو چلانا پڑے گا، تیسرا نمبر غائب ہے، وہ چلے گا نہیں. اگر وہ لوگ پھر گئے تو اللہ محبت نہیں کرتا. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ
ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھا دے. کچھ کمی رہ گئی اللہ بیٹھا دے. اللہ نبی کی ذات سے محبت کرنے والا بنا, نبی کی بات سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ہم میں سے جو گناہ گار ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے اس کو تو نکال دے. اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ نمازی بنا دے, قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ شفائے کلی عطا فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں, اللہ ان کو تو بخش دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.